السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت امام کے حالات شریفہ۔ آپ کو اسم شریف نعمان اور کنیات ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ نوشیخہ جو ملک فارس کا بادشاہ تھا، آپ اس کی اولاد میں سے ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب اس وقت قرآن مجید 7 قراتوں میں پڑھا اور 4,000 عالموں سے قرآن و حدیث کا علم پڑھا۔ اس کے استاد بڑے بڑے بزرگ اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے عالم اور بزرگ ہوئے، جیسے حضرت امام یوسف اور حضرت امام محمد اور حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ اور حضرت داؤد طمائی رحمۃ اللہ۔ حضرت امام اعظم کی سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ آپ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے کئی اصحابوں کی زیارت کی ہے، اور جس شخص نے مسلمان ہونے کی حالت میں حضور پر نور کے اصحابوں کو دیکھا، اس کو تابعین کہتے ہیں، اور تابعین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے مسلمان یعنی صحابی کو دیکھا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جو آپ کو تابعین ہونے کی بزرگی بھی حاصل ہے۔ روشنی ہاتھوں میں دے دی ہے تیرے، راہ سیدھی آپ تو اب دیکھ لے۔ پیشین گوئی بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بھی ہو تو وہ علم کو آسمان پر سے اتار لائے گا اور علم کو حاصل کرے گا۔ یہ پیشین گوئی امام اعظم کے لیے تھی، کیونکہ ملک فارس میں آپ کے برابر کوئی عالم نہیں ہوا۔ یہ خاص بزرگی تھی، آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی پرہیزگاری اور عبادت۔ آپ کی وفات کے بعد حسن بن عماد جو اس وقت بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کو غسل دیتے وقت انہوں نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ آپ 30 برس سے ہمیشہ روزہ رکھتے اور 40 برس عشاء کی وضو سے آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ساری ساری رات نفل نمازوں میں قرآن پڑھا، اور اپنی وفات کی جگہ آپ نے 1000 قرآن ختم کیے۔ دوپہر کو کچھ تھوڑا سا آرام کرتے تھے، باقی ہر وقت علم کے پڑھانے میں لگے رہتے تھے۔ آپ نے 55 حج کیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کا علم نہ پایا، اور جس نے آپ کی کتابیں نہیں دیکھی اس کو علم میں کمال حاصل نہ ہوا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ جس پر آپ کا قرض ہوتا، آپ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہ ہوتے تھے کہ سود لینے کا گناہ نہ ہو جائے۔ کرامات۔ آپ کی بہت سی کراماتیں ہیں۔ یہاں برکت کے لیے ایک ہی کرامات لکھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے آواز سے فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ سید المرسلین۔ اس وقت روضہ انور سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ اس وقت ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے، سب نے یہ جواب مبارک سنا، اور اس وقت سے آپ کی عزت اور شہرت بڑھ گئی، اور امام دنیا میں امام اعظم مشہور ہو گئے۔
اور تمام زمین پر سب سے زیادہ لوگ آپ کے مقلد ہو گئے اور آپ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعجم بنایا، امام اعجم، مصلح اعجم، مذہب اعجم، جماعت اعظم۔